أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ذات بابرکات. پیارے ساتھیوں، آج دا دن 14 اگست والا دن ہے. کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک الگ پاکستان ملک عطا فرمایا. آزادی اگر بندہ غور کرے آزادی ایک اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے. غلامی والی کوئی زندگی نہیں. غلام بندہ اپنی مرضی دے مطابق کام نہیں کر سکتا جب تک او دے مالک دا آرڈر نہ آ جائے. آزادی ایک ایسی دولت اور نعمت ہے، انسان تے بڑی دور دی بات ہے. انسان تے آزادی چاہتا ہی چاہتا ہے. اگر حیوانات کو دیکھے آ جائے، چرندیاں اور پرندیاں کو دیکھے آ جائے، وہ بھی اگر پسند کرن گے تو آزادی کو پسند کرن گے. ایک نہ شکاری شکار کردے ہیں، او دے جال دے اندر ایک پرندہ آیا. پرندے نو شکاری نے گھر دے اندر لے آ کے پنجرے دے اندر بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. ہن پرندہ کو آزادی والیاں بہاراں یاد کردا ہے،
اپنی مرضی نال اٹھنا، اپنی مرضی دے نال او درخت تے جا کے بہ جانا، کدی او درخت تے اڑ کے چلے جانا۔ ہن آزادی والی بہار یاد کردا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پرندے نے اپنے انداز دے نال اس پرندے دی سوچ، اس پرندے دی فکر اور اس پرندے دی پکار علامہ اقبال اپنے انداز دے اندر بیان فرماندے نے کہ پرندہ کہہ رہا ہے آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی کہ آزادی والا آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں ہے وہ اپنے گھونسلوں کی، آزادیاں کہاں ہے وہ اپنے گھونسلوں کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ جدو بندہ قید ہو جائے، کسی دا غلام بن جائے، اپنی مرضی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، آزادی اگر دیکھے جائے نا، سب تو پہلے آزادی دی تحریک رب دے نبیاں نے چلائی ہے۔ یہ آج کو آزادی دی تحریک دا آغاز نہیں ہویا، یہ رب دے نبیاں دی سنت ہے، رب دے نبیاں دا طریقہ کار رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم والے جو بنی اسرائیل نے 12 قبیلے میں تے آپس دے اندر لڑائیاں، 12 قبیلے آپس دے اندر جھگڑے فساد، ایک دوجے دے نال لڑائی جھگڑا، اے لڑائی جھگڑا دیکھ کے نے فرعون نے انہاں نو اپنا غلام بنا لیا۔ گھر دے اندر جدو 8-10 بھرا ہون تے انہاں دا ایک روب ہویا کردا ہے، دبدبا ہویا کردا ہے، تے جدو بھرا آپس دے اندر لڑ پہن، اختلاف پیدا ہو جائے تے پھر محلے والے بھی سمجھ جاندے نے انہاں نو جدو مرضی لٹار لو، جدو مرضی انہاں نو جناب اپنا متحد کر لو، انہاں دے اندر کیڑا کوئی اتفاق تے اتحاد ہے۔ ایک نو کر کے فرعون نے انہاں دے حواریاں نے بنی اسرائیلیاں نو غلام بنا لیا ہے۔ آپ ویکھ لو مرضیاں میرے رب دیاں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجے ہیں تے ہن آزادی دی تحریک جناب موسیٰ علیہ السلام نے چلائی ہے، شروع فرما دیتی ہے۔ اللہ نے پھر اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ دا قرآن اس بات کو لوگاں نو آگاہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت دا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو پھر
زمین دا وارث بنان دا پروگرام بنا لیا ہے. پھر ویلا وہ بھی آیا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے ہجرت کرن لگ پے. فرعون کو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اینو یاد رکھ لے آجے. آپ دیکھ لو سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے ٹور پہنے رب انہوں آزاد کر لگے لے. چاندے دریا آگے ہے، قصہ مختصر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا دے اندر آسا مارے ہیں، قبیلے بھی 12 نے، اللہ نے رستے بھی 12 تیار فرما دیتے لے. 12 موٹر میں بن جاندیاں نے، تیار رستہ تیار ہو گیا ہے. ویکھ لو اللہ ذوالجلال نے آزادیاں عطا فرما دیتیاں نے. اسے فرعون اسے دریا دے اندر جناب غرق کر دیتا گیا ہے. جس رستے رب موسیٰ دیاں فوجان دریا تو پار لگائیاں، اسے رستے فرعونی فوجان وچ سمندر پائیاں. اللہ فرماتے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ ذوالجلال نے انہوں نجات عطا فرما دیتی ہے. رب ویلا یاد کروان ڈے کہ کوئی ویلا تے یاد کریا کرو جدو تواڈیاں بیٹیاں نو فرعون زندیاں رہن دیندا، تواڈے بیٹیاں نو قتل کردا جاندا. ویکھ لو فرعون نے اتنا ظلم کیتا ہے، 40,000 بچے نو فرعون نے قتل کروایا ہے. معمولی بات نہیں. ویکھ لو 40,000 بچہ اس دور دے اندر اس ظالم نے قتل کروا دیتا ہے. تے پھر رب جدو رحمت کرم تے آ جائے، رب مہربانیاں کرم تے آ جائے، اللہ پھر انہاں ظالماں تو نجات عطا فرما دیا کرتے رہے. اوے آزادی ایویں نہیں ملتی، آزادی خون بہان نہ ملیا کرتی ہے. 40,000 بچہ اگر قتل کروایا گیا ہے، قتل انہیں کر دیتا ہے، تے ایویں آزادی نہیں ملی، خون بہان نہ آزادیاں ملیا کر دیا نے. ویکھ لو پاکستان بنیا، ایویں ملک رب نے عطا نہیں فرما دیتا. اس آزادی دی نعمت دی قدر کریا کرو اور غور کرتے جایا جے. پھر اصلا جناب آزادی دا مقصد اور سمجھ رہے ہیں. آج دا مسلمان پاکستان دے اندر رہنے والا بسنے والا اے آزادی دا مقصد انہیں الٹ سمجھ لیا ہے. اے سمجھ دے آزادی مل گئی ہے، اسی رب تو بھی آزاد ہو گیا ہے. معاذ اللہ. آزادی دا مقصد ہے اسی اللہ دے نبی تو بھی آزاد ہو گئے ہیں. اسا آزادی دا مقصد سمجھ لیا ہے، اسی شرم و حیا تو بھی آزاد ہو گئے ہیں. معاذ اللہ. اسا آزادی دا مقصد اے سمجھ بیٹھے ہیں، ساڈیاں ماواں بہناں اے سمجھ دیاں نے پردے تو اسی آزاد ہو گئی ہیں. آزادی دا مقصد ویکھ لو غور کرتے جانا. آزادی دا مقصد اے نہیں کہ شرم و حیا تو بندہ آزاد ہو جائے. آزادی دا مقصد اے نہیں کہ چھت تے جھنڈا جڑا ہے پاکستان دا لگایا گیا ہے، کمرے
دے اندر گانے انڈیا دے چلن ڈے آزادی دا مقصد ہے نہیں اپنی گاڑی تے جھنڈا پاکستان دا لگے ہے گڈی دے اندر گانے انڈیا دے چلن ڈے اساں جناب اپنی بوتھیاں تے پرچم پاکستان دا سجا لیا ہے اندر گند بھریا نظر آ رہے ہیں ویکھ لو اساں پاکستان دا اساں آزادی دا مقصد الٹ سمجھ لیا ہے اور آزادی دا مقصد ہے اللہ دے او دے رسول دے تابعدار بن جائیے جتھے آمینہ دے لال نے بٹھایا بہ جائیے جتھے چلایا چل پائیے جس کام دا آرڈر دے دیتا ہے وہ آرڈر من کے دکھا دائیے آزادی دا مقصد سمجھ لو آزادی دا مقصد کی ہے آزادی نہیں نا آزادی دا مقصد الٹ سمجھ لے ہے کبھی غور کرتے جائے آجے یہ حالات کس نحد تے پہنچ چکے سن آزادی ایمیں نہیں مل گئی آزادی آزادی جس نے آزادی منانے والوں اپنا ماضی یاد کریا کرو آج میں تاریخ دہرانا چاہنا ہوں ایک ویلا وہ بھی آ گیا 1801 دے اندر انگریز نے بر صغیر دے اندر پہلا قدم رکھے آئے تے آیا تاجر بن کے میں تجارت کرنا چاہنا ہوں پورے بر صغیر دے اندر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے سارا بر صغیر ایک کیے اس دور دے اندر 1801 دے اندر انہیں قدم رکھے ہیں تاجر بن کے آؤں آہستہ آہستہ جناب مسلمانوں اپنے قریب کرتا نظر آ رہا ہے ان بر صغیر والے کولو زمینوں کے قبضے کرتا جا رہے ہیں ویلا گزرتا جا رہا ہے 1818 دے اندر انگریز نے پورے بر صغیر تے قبضہ کر لیا ہے حاکم بن کے بہ گیا ہے جیڑا تجارت کر لئی آیا ہے جنہیں مکان کرائے دے آکے لیانے آج او جناب حکمران بن کے بہ گیا ہے انہیں پورے بر صغیر دے قبضہ کر لے آئے ویانا جدو تے مسلمان ستے رہنے جدو مسلمان اٹھ پڑے تے پھر مسلمان دا کوئی بھی بندہ رستہ روک سکتا کوئی بھی بندہ کوئی بھی جماعت مسلمان دا رستہ نہیں روک سکتی ہے جانا قربان کرنے والے اٹھ پہنے انگریز دے سامنے آ جاندے نے نوجوان اٹھ بیٹھے نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سید بصیر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان دے اندر آ گیا نے اور یارو کیسی اکڑیاں سن جدو اللہ والیاں نے قربانیاں پیش کر دیتیاں نے 1861 تو لے کے 1864 تک اینا 3 سالہ دے اندر اس انگریز نے 14,000 علماء کو شہید کر دیتا ہے پاکستان ایمیں مل گئے ہیں اساں پاکستان میں ذات بنا لے ہیں 14,000 علماء کو شہید کر دیتا جاندہ ہے توبہ اللہ میرے توبہ ایک ویلا ہو بھی آیا ہے تاریخ دان لکھ دے دہلی تو لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نظر آؤندہ ہی نہیں سی جس درخت کسے عالم دین تا لاشا لڑکے نظر نہیں سی آیا کردار آپ بادشاہی مسجد دے اندر جاندے ہو اور تصویریں بنانے والوں تے سیلفیاں لینے والوں رب دا واسطہ جے کدی اس بادشاہی مسجد دیاں دیواروں کولو سوال کریا کرو اے تے دسنا دیواروں تساں کیڑے کیڑے حالات تکے نے ایک ویلا ہوئی ہے اسے بادشاہی مسجد سین دے اندر انگریز نے سولی لٹکا دیتی ہے جیڑا بھی عالم دین ملتا ہے
سولی دے قریب لیا کے تے کھڑیا کر دیتا جاندا ہے تے اینو پوچھیا جاندا ہے دس نہ انگریز دی غلامی قبول کرنے کے نہیں کرنا ہے اے آندا انگریز دی غلامی قبول نہیں کران گے اس سولی تے بھی علماء نو لٹکا دیتا جاندا ہے اوے آؤ نہ غور کرتے جایا جے ویکھ لو کتنیاں داستان قرآنیاں نو ذرا ذہن نشین کرن دی کوشش کریا کرو اپنے وڈیاں دی تاریخ نو دہراندے رہیا کرو ایک ویلا او بھی آیا ہے اس انگریز نے پورے برے صغیر دیا ساری مساجد دے اذان کہنیاں بند کروا دتیاں نے اے مسجداں دے اندر اذان نہیں کوئی بندہ کہہ سکدا اذاناں تے پابندی لگ جاندی ہے انگریز کے دور دے اندر اذاناں تے پابندی ہے اللہ ذل جلال دی قسم او لوگو پھر نوجوان اٹھے نے مسلمان نوجوان کھڑے ہو گیا نے دہلی دی جیڑی جامعہ مسجد ہے اینو انگریز نے تالا لگا دیتا ہے سیل کر دیتا گیا ہے نوجوانوں نے دیوارہ پھلان کے جس مینار پہ چڑھ کے اذان کہی جاندی ہے اس مینار پہ چڑھ جاندے نے نوجوان مینار پہ کھڑا ہے تے آندا اللہ اکبر اللہ اکبر رب دی توحید دا آوازہ بلند کر دیتا ہے سامنے انگریز دی گولی ہوندی ہے اس نوجوان دے سینے تے لگ جاندی ہے تے اے جناب شہید ہو کے ڈگ پیا ہے دوسرا نوجوان اسے جگہ تے کھڑا ہو گیا ہے آندا اللہ اکبر اللہ اکبر ایدے سینے تے بھی انگریز دی گولی لگ دی ہے اے بھی جام شہادت نوش کر جاندا ہے اور نبی دا پروانہ اٹھدا ہے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ ایدے بال بھی انگریز دی گولی ہوندی ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اذان دے 15 حرف نے تے 15 نوجواناں نے جام شہادت نوش کر دیتا ہے اب تو آٹے سپیکران جیڑیاں اذاناں دی آواز گونج رہی ہے نا ایمیں آواز نہیں آ رہی ایتھے قربانیاں دیتیاں گئیاں نے ایتھے جانا قربان ہوئیاں نے ایمیں آجا آوازاں آ رہیاں نے اللہ اکبر دیاں آپ بے خلاؤ نے اسی بے خلاؤ ساڑھا ایمان بھی تے اندھے ہے اسی کنے غلط بیانی کرنے ہیں عشق رسول دے دعوے کرنے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے رب دے قرآن تو جان بھی قربان ہے اللہ دے رسول تو جان بھی قربان ہے کشمیر تو جان بھی قربان ہے اور ایمیں غلط بیانی نہ کریا کرو جان قربان کرنا تے بڑی دور دی گل ہے آج دا مسلمان تے فجر ویلے نیند قربان نہیں کردا اور جس بد قسمت نے فجر ویلے نماز ویلے نیند دی قربانی پیش نہیں کرنی انہیں جان دی قربانی کدو دینی ہے ایمیں جھوٹے کھوکھلے دعوے نہ کریا کرو عرش والا رب ناراض ہو جائے گا اور آنا غور کرتے جایا جے پھر ایک ویلا ہو بھی آیا انگریز نے سوچیا اسی تے جناب پریشان ہو گیا حیران رہ گیا ایٹے مسلمان بہادر شہادتاں پائی جاندے نے اپنیاں جانا قربان کری جاندے نے اے جناب اپنیاں جانا لٹائی جاندے نے کسر والا دسدا ہے اوے انہاں نوں ناکام کرنا چاہے تے انہاں دا قرآن پہلا ختم کیتا جائے انگریز نے اعلان کر دیتا ہے جنہیں بھی قرآن دے نسخے نے انہاں نسخیاں نوں ختم کر دیتا جائے قرآن لب دے جا رہے ہیں تے قرآن دے نسخے معاذ اللہ جلان دے جا رہے ہیں چل دے ایک مسجد مدرسے دے اندر انگریز دا ٹوٹ ہوندہ ہے انہیں میں کیا اکھاں تو نبی نہ بچائے تے بڑی
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا جا رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ بچہ قرآن دیا تلاوت کرتا جا رہا ہے یا ایھا المزمل سبحان اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک عجیب بچہ پڑھ لے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الأولی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انہیں سنیا تے حیران و ششدر رہ گیا ہے، یہ انگریز دے کول گیا، اپنے آقا دے کول گیا، ایک ٹوٹ جا گیا مارے گا لٹے کی ہوئے اے قرآن دے نسخے تے جلال آجے مسلمانہ دے نکے نکے بچے دے سینے ہمیں جو قرآن کی میں ختم کرو گے۔ انگریز نے پھر بر سخیم کو چھڑیا توڑے آئے تھو، پھر ایک ویلہ وہ بھی آیا، خود 3 قوماں باقی رہ گئیاں نے، مسلمان ہندو تے سکھ اے 3 نے تے سکھاں ہندوؤں نے جناب کسے دور دے اندر بھی مسلماناں نال وفا کی تھی، کسے دور دے اندر بھی اینا ہندوؤں کو ایک توقع نہ رکھے آجے ساڑھے خیر خواہ ہونگے۔ توبہ اللہ میری توبہ، ہر دور دے اندر مسلمانہ دے خلاف چل دے نظر آ رہے دے، پھر رب نے مہربانیاں فرمائی ہیں۔ ویلا وہ بھی آیا 1947 کا سال ہے، 1947 آج دا دن 14 اگست والا دن آیا، دن میں جمعہ دائے تے مہینہ رمضان دائے، دن میں جمعہ دائے تے مہینہ رمضان دائے تے رات بھی 27ویں دی رات۔ اعلان ہو گیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو رب نے پاکستان ملک عطا فرما دیتا ہے، پھر مسلمان ویخلو کے ہجرت کر کے انڈیا دے وچوں ہندوستان دے وچوں نکل رہے ہیں۔ مسلمان ویخلو جنہاں نے اپنا مال نہیں جے ویکھے آئے، جشن آزادی منانے والے ویخلو اپنے پڑیاں دی تاریخ والوی تے غور کر دے جایا جنہ انہاں نے نہیں ویکھے آئے، جنہاں دیاں بڑیاں بڑیاں حویلیاں نے اپنی حویلیاں نو خیر پا کہہ دیتا ہے، بڑے بڑے بنگلے والے نے اپنے بنگلے نو خیر پا کہہ دیتا ہے، کئیاں دے جانور بڑے نے جانوراں نو خیر پا کہہ دیتا ہے، کئیاں دے باغات پھلے نظر آ رہے ہیں، انہاں نے باغات نو خیر پا
پاک کہہ دیتا ہے راہ آندے آندے انہاں ہندوؤں تے سکھاں نے تلواراں تے پرچیاں تے نیزیاں دے نال مسلماناں تے حملہ کر دیتا جاندا ہے توبہ اللہ میری توبہ اے آنا پاکستانیوں اللہ والجلال دی قسم انہاں ہندوؤں تے سکھاں بے ایماناں نے نیزیاں دیاں انیاں تے معصوم بچیاں نو لٹکا دیتا گیا ہے نیزے اوپر کر کے نا آئے بے ایمان دے آوے کو مسلم جے پاکستان منگتا نظر آ رہا ہے بچیاں نو جناب نیزے دیاں انیاں تے لٹکا کے آندے نے معاذ اللہ پاکستان دا جھنڈا بنا دیتا گیا ہے نوجوان بیٹیاں نے ویکھو اپنی عزتاں دی قربانی پیش کر دیتی ہے اور پاکستان ایویں نہیں بن گیا کیوں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں نے قربانیاں اس وجہ تو دیتیاں گئیاں نے اس پاکستان دے اندر کملی والے دے قرآن دا نظام نافذ ہو جائے قربانیاں ایویں تے نہیں پیش کیتیاں گئیاں گائے ذبح کریے تے روکن والا کوئی نہ ہوئے نمازاں پڑھیا تے پڑھیے تے ٹوکن والا کوئی نہ ہوئے عیداں پڑھیے تے پریشان کرنے والا کوئی نہ ہوئے وہ ویکھ لو میں قربانیاں اور نہ مسلمانوں نے نہیں دتیاں اس وجہ تو قربانیاں پیش کیتیاں نے کسے تے ظلم کسے تے زیادتیاں نہ کیتیاں جانے تے ویکھ لو پاکستان ہے نا پاکستان ہے جو حالات بر صغیر دے اندر بہت دور دے اندر سن آج بھی وہ حالات ہی نظر آ رہے ہیں آزادی واسطے ایسا ملک حاصل کیتا ہے لیکن آج بھی اسی انگریز دے غلام ہی نظر آ رہے ہیں آج بھی امریکہ کی غلامی ساڑھے اور جناب امریکہ ساڑھے تے جناب سرپرست بنے نظر آ رہے ہیں امریکہ دے غلام آج بھی بنے نظر آ رہے ہیں جنہوں چاند ہے آڈر جناب امریکہ تو ہوندے نے کنہوں صدر بنانا ہے آڈر امریکہ تو آج بھی آ رہے ہیں کنہوں وزیر اعظم بنانا ہے آج بھی آڈر وہ تو آ رہے ہیں کنہوں جناب جیلیں بند کرنا ہے کنہوں جلا وطن کرنا ہے آج بھی وہ دے غلام نظر آ رہے ہیں آج بھی جناب جنی لاٹھی ہے وہ دی بحث بنی نظر آ رہی ہے توبہ اللہ میری توبہ اوہ آزادی اینو آزادی آنے جے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے ویخلو وقت حکمران وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن عاص مصر کا گورنر بنا کے بھیجے آئے کون عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی فاتح مصر انہوں نے مصر نو فتح کر لے آئے ویلا گزرتا جا رہا ہے عمر بن عاص گورنر مصر انہوں دا ایک نوجوان بیٹا ہے یہ مصری نوجوان ایک قریب لڑکے نو آندا ہے آوائی دوڑ لا لئیے یہ آندا جناب لا لینے دوڑ لا پہ آئے ایک قریب دا بچہ گورنر دے بیٹے تو اگے لنگ جاندہ ہے انہیں سمجھیا میں گورنر مصر دا بیٹا ہوں ایک قریب دا عام بیٹا نوجوان ہے یہ دی جرت کی میں ہوئی ہے میرے تو کے لنگ جائے انہیں لاٹھی پکڑی ہے تے مار لگ پیا کٹ لگ پیا ہے جیڑا مصری نوجوان ہے انہیں اپنے گھر دا رخ کیتا نہیں سیدھا مدینے وال ٹر پیا ہے مصری نوجوان مدینے دا رو کر لینگا ہے جا وقت حکمران امیر المومنین دی عدالت دے اندر جا کے کھڑا ہو گیا ہے امیر المومنین جی انج میرے تے ظلم ہویا ہے انہیں
جناب میرے تے ظلم کیتا لاٹھیاں ماریاں نے تے وقت حکمران امیر المومنین نے اپنا قاصد بھیجے آئے جا جس حالت دے اندر اس گورنر دا بیٹا ہے فوراً میرے کو لے کے آنا ہے جان والے ذرا رک جا بیٹے دے نال باپ نو بھی میری عدالت وچ لے کے آئے عمر بن عاص نو بھی میرے کو لے کے آئے دونوں باپ بیٹا امیر المومنین دے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں امیر آج آزادی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے نوجوان چھڑی پکڑ لے تے عمر بن عاص نو بھی مار تے اے دے بیٹے نو بھی مار مصر گورنر مصر حضرت عمر بن عاص کہنے لگے امیر المومنین جی میری کیڑی غلطی ہے میں اپنے بیٹے دی فیور دے نہیں کرتا پیا میں اپنے بیٹے دی وکالت دے نہیں کرتا انہیں اگر زیادتی کیتی تے مارو اینو مارو تے امیر المومنین کہنے لگے اے عمر اصل دے اندر گالے وے تینو اس وجہ تو مروانا ہے تیرے بیٹے نو جرت اس وجہ تو ہوئی ہے کہ میں وقت حکمران گورنر دا بیٹا ہے تو اپنے بیٹے دی تربیت کے انہیں چنگی کی ہے آج میری عدالت دے اندر تینوں میں سزا ملے گی تیرے بیٹے نو بھی سزا ملے گی گردن چکا لیندے نے عمر بن عاص آندے نے نبی دے بزرگ جیسے آبی نے آندے نے مار لو جنہیں تہاڈیاں مرضیاں نے میں قرآن دے اگے تہاڈی عدالت اسلامی دے اگے آج ریاست مدینہ دیاں گلاں کرن والے ریاست مدینہ نو ایویں بدنام نہ کریا کرو آوے ظلم ریاست مدینہ اینو کیا جاندا جے امیر المومنین دا آرڈر آ گیا ہے عمر بن عاص نے گردن چکا لئی ہے فرمایا نوجوان مار عمر نو بھی مار تے بیٹے نو بھی مار اس نوجوان دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے چھڑی زمین تے سٹ دیندا ہے کہنے لگا امیر المومنین جی منو نبی دے بزرگ صحابی تو حیا آ گئی ہے تو ہڈی عدالت نو من لے میں اللہ دی رضا واسطے باپ نو بھی معاف کیتا ہے تے دے بیٹے نو بھی معاف فرما دیتا ہے اس موقع دے نا اس موقع دے آزادی کا درس پیارے فاروق اعظم نے کیسا دے دیتا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے مالکم تعبدتم الناس وولدتهم امہاتهم احرار امر کی میں جرت ہوئی ہے تسی انہا غریبانو ایم غلام بنا لو جنہ دیا ماما نے انہا نو آزاد جنم دیتا ہے اے آنا آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے آزادی کا مقصد ویخ لو آزادی کے وجہ تو حاصل کی دی گئی ہے جب تو پاکستان بنایا کلمہ لگایا گیا ہے کلمہ پکاریا گیا ہے ایک ترانہ گایا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا دفعہ 44 لگی ہے کلمہ پڑھو تے بھی تسی نہ کلمہ پڑھے آجے پاکستان کا مطلب کیا کون پہنے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ اس ملک کے اندر اگر دستور چلے گا رب دے قرآن دا چلے گا اس ملک کے اندر قانون چلے گا اللہ دے قرآن دا چلے گا آمینہ دے لال دے فرمان دا چلے گا اے جناب لا الہ دا مطلب اے کہ رب دے علاوہ کسی غیر دی پوجا کر سکتا لا الہ دا مطلب ویکھ لو اساں سمجھ لیا ہے کہ
جناب لا الہ بھی پڑھی جاؤ، غیروں کے سامنے سجدے بھی کری جاؤ، لا الہ بھی پڑھی جاؤ، مندر بھی بنی جاندے نے تے بنائی جاؤ، اور جناب مسجدہ نو گرائی جاؤ۔ لا الہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل دے اندر آئے وہ کرتے جاؤ، لا الہ کا مطلب ہے رب دے نال شرک کرنا، بولو رب نال شرک کرنا۔ لا الہ کا مطلب اساں بھلا دیتا ہے۔ آج کلومیٹر تے دربار بنے ہیں نظر آ رہے ہیں، جنوں اولاد رب والوں نہیں ملتی آندا چلا لی حجویری دے دربار تے چکر لائیے۔ اللہ جلال دی قسم ہے علی حجویری نے اپنی زندگی دے اندر کئی شادیاں کیتیاں نے، اولاد ہوئی کوئی نہیں۔ تے جیڑا اپنے گھر اولاد پیدا نہ کر سکے کسے دوجے نو دے سکدا، کسے دوجے نو کون دے سکدا ہے؟ آدھا لا الہ کا مطلب سمجھ لئیے، بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی۔ اللہ جتھے یزدانی شہید لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اب ویکھلو تے تو آیاں دے گئے نے، بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ڈویا تھی، اور پاپا پوت نہیں منگی دے، اور پاپا پوت نہیں منگی دے، مویا تھی۔ پڑھ لو لا الہ، اینا اچھی تسی لا الہ پڑھنا رب دے ہاں گواہی پہ جاوے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اور توتا بیٹا بولے میری دے میں کنو جانی تیری دے، رو رب دی آس دلیری دے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بیان غور کرتے جایا جے، اچھا دور جیا کوئی ڈیلا نہیں، سونا رنگ جیا رنگ رنگیلا نہیں، اور بابا رب جیا اور وسیلہ نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مچھی خشکی ریگس تان وچوں، ہیرے لال نہیں لب دے بیابان وچوں، میاں پت نہیں لب دے قبرستان وچوں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اوے کیڑی رنی رب رحمان اگے، اوے کیڑی رنی کیڑے مکوڑے درباراں تے سجدہ لوانے والو، کیڑی رنی رب رحمان اگے، اونے عرض نہ کیتی سلیمان اگے۔ آگے لا الہ کا مطلب ہے کیڑی رنی رب رحمان اگے، اونے عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخت رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بیان غور کرتے جایا جے، ویخ لو لا الہ کا مطلب تے لا الہ کا مقصد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہر ایک دی ہے یہ وہ صدا، لا الہ الا اللہ، ملک بھی دیوے یہ وہ صدا، لا الہ الا اللہ، ہر مرزاں دی ہے یہ وہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ بیان لا الہ دے ویخلو مانے والتے غور کریا کر، لا الہ دا مانا بھی تے کبھی پڑھن کی کوشش کر دے جایا جے۔ ویخلو پاکستان بنایا گیا تے لا الہ دی
بنیاد پہ بنایا گیا ہے. آج پاکستان دے اندر جشن منانے والے رب دا شکریہ ادا کریا کرو. رب نے پاکستان جیسا پیارا ملک عطا فرمایا ہے. اب ویکھ لو آج دا نوجوان جشن مناتا نظر آ رہے ہیں. اور ویکھ لو نوجوان لڑکے بھنگڑے پاندے نظر آ رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں اپنے لاہور والی غور کرتے رہے. آج ویکھ لو جناب اے لڑکے تے لڑکیاں کس انداز دے نال جشن مناندے جا رہے ہیں. اپنے پیارے اپنے بڑیاں دیاں قربانیاں نوں تے سامنے رکھیا کرن. آ ویکھ لو نا جشن منان دا طریقہ آمینہ دے لال کولو سکھ لئیے. رب دے خوشی دے وے نا خوشی دے وے تے خوشی منان دا انداز آمینہ دے لال کولو سکھ لیا کرو. مکہ فتح ہو گیا ہے. اس مکے دے اندر جس مکے دے بازار گلیاں دے اندر پیارے بلال نو لتاں وچ رسیاں پا کے تے گھسیٹیا جا رہا ہے. غلامی دی والا قاضی زندگی ہوا کرتی ہے. ویکھ لو ایسے مکے دے اندر پیاری سمیہ دے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے جاندے نے. ایسے مکے دے چوک دے اندر پیارے خبیب نو سولیاں تے ڈنگ دیتا گیا ہے. آج اسے مکے دے اندر فاتح بن کے آمینہ دے لال داخل ہو گیا نے. تے ویکھ لو میں تے بھی پڑھیا ہے آقا علیہ السلام خوشی دے نال جس سواری تے سوار نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک خوشی نال انج چکے آئے سواری دا جڑا کجاب آئے آقا دی پیشانی کجابے دے نال چک کے لگی ہے. تے ابو سفیان اپنے گھر داخل ہو جاندا ہے. تے ہندا کہنے لگی ابو سفیان بڑا بہادر بندہ سے تے کلمہ بزدلی دی وجہ تو پڑھ لے آئی. ڈر دے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئی. آندا میں کچھ ویکھیا تے پڑھیا ارے نہیں کردے پڑھیا. آندا جویں سمجھ لے اوویں پڑھ لے آئے. رات پئی اگلا دن آیا نے ابو سفیان اپنے گھر آندا ہے تے ہندا انہاں دی بیوی سر وچ ٹردی پھردی ہے تے آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ پڑھن رہی ہے. ابو سفیان آندا نکلدا کل تک مینوں بزدلی دے تانے دین رہی سے اج تو کلمہ پڑھن رہی ہے. اے دیاں اکھاں ڈول پیاں نے کہن لگی وے ابو سفیان لوکی ملک فتح کردے نے تے لڈیاں پاندے نظر آندے نے. لوکی علاقے فتح کردے نے تے بھنگڑے پاندے نظر آندے نے. اللہ دی قسم انہاں نے مکے نو فتح کیتا ہے. ساری رات میں انہاں نو ویکھیا تے سجدے کردے ویکھیا ہے. انہاں نے مکہ فتح کیتا ہے. ساری رات میں انہاں نو سجدے کردے ویکھیا ہے. انہاں دے سجدیاں نے مینوں کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے. اوے آؤ نا پاکستان ایویں تے پاکستان حاصل نہیں ہو گیا ہے. اس پاکستان دی خاطر بڑیاں نے قربانیاں پیش کیتیاں نے. اوے آؤ نا غور کر دے جایا جے پاکستان دی وجہ تو کنیاں پیاریاں نے اپنیاں جوان اولاداں نو قربان کر دیتا ہے. پاکستان بنان دی خاطر کئیاں نوجواناں نے اپنے ماپیاں دیاں قربانیاں پیش کر دتیاں نے. پاکستان پہنچ دیا پاکستان آؤندیا اللہ ذل جلال دی قسم کنیاں سہاگناں نے اپنے سہاگ پاکستان دے نقشے تو قربان کر دیتے نے. پاکستان اہمیت حاصل نہیں ہو گیا. پاکستان پہنچ لگیا آگ دے خون دا دریا عبور کرنا پیا ہے. اے اللہ ذل جلال دی قسم پاکستان دی خاطر نوجوان بیٹیاں نے
اپنی عزتاں دی قربانی پیش کر دیتی ہے پاکستان دی خاطر پاکستان بنان دی وجہ تو کئی نوجوان بیٹیاں نے اگ تے کمیاں دے اندر چھلانگا لگانیاں برداشت کر دیتیاں نے اوے اینج ایک قافلہ چلے قافلہ جناب 10 بندے اندر ٹرے آئے پاکستان پہنچ دیا ایک بندہ رہ گیا ہے 100 دا قافلہ ٹرے تے راہ آؤندیا اینا ہندوؤں تے سکھاں نے حملہ کر دیتا ہے 100 دے قافلے وچوں 10 بندے باقی بچ دے نے باقیاں نے جام شہادت نوش کر دیتا ہے اور جناب انج گاجر مولی طرح کٹ دے نظر آ رہے نے اللہ ذل جلال دی قسم انج سندھو تے سکھ حملہ کر دے نے پرچیاں تے نیزیاں دے نال گردنا انج کٹ دے نے توبہ اللہ میری توبہ جویں کوئی بندہ زمیندار فصل کٹدا نظر آوندا ہے انج ہزاراں دا قافلہ ٹرے اینا ظالماں نے اینا ظلم کیتا ہے اس قافلے نو اینا پریشان کیتا تے گلے کٹ دیتے نے توبہ اللہ میری توبہ ویکھن والیاں نے جڑے بچ گئے نے ویکھے آئے انج پیا لگدا ہے جویں ڈھیریاں فصل دیاں لگیاں نے انج لاشاں دیاں ڈھیریاں لگیاں نظر آوندیاں نے توبہ اللہ میری توبہ ویکھ لو نہ غور کر دے رے غور کریا کرو اپنا پیاریاں دا ماضی یاد کریا کرو علامہ احسان الہی ظہیر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے پنجاب لائبریری دا میں مطالعہ کر رہا سا ایک ماں دی داستان حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے آندے نے ایک ماں ٹری اپنے بیٹیاں نال لے آئے اپنے خامن تے اپنے خاندان نال لیندی راہ آوندیاں اینا ظالماں نے حملہ کر دیتا ہے اس ماں دے بیٹے بھی شہید ہو جاندے نے اس ماں دا خامد بھی شہید کر دیتا جاندا ہے اس ماں دا خاندان بھی شہید کر دیتا جاندا ہے آ رہی ہے پاکستان ویکھ لو پوچھ دی جا رہی ہے اے لوگوں دسو پاکستان دی سرحد کیڑی ہے دسن والا دسدا بی بی اے نہر تو ارلا جڑا کنارہ ہے اے ادھر انڈیا ہے تے نہر تو پرا پاکستان ہے اس بی بی نے جدو پاکستان دی سرحد تے اپنے قدم رکھے نے اپنا سر سجدے وچ رکھ لیندی ہے آندی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کوئی گل نہیں بیٹے شہید ہو گیا نے اللہ کوئی گل نہیں میں وطن واسطے اپنا خامد شہید کروا لیا ہے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو مینوں پاکستان دی پاک زمین تے قدم رکھنا تے نصیب فرما دیتا ہے آج آؤ پاکستان دا مل پایا جا رہا ہے آج آؤ نبیاں قربانیاں دا مل پایا جا رہا ہے حافظ عبدالقادر روپڑی کہہ دے رحمت اللہ علیہ اور فرماندے نے اسی آ رہا سا ہجرت کر کے آ رہا سا تے راہ آندیاں ایک نوجوان بیٹی خون لت پت نظر آ رہی ہے پتھر دے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہے ویندیاں اساں ویکھیا او دے آخری سال اپنے ہاتھ خون دے نال بھرتی ہے جس پتھر دے نال ٹیک لگائی ہے اپنے خون دے نال اس پتھر دے لکھ دیندی ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ ایان غور کرتے جایا جائے کنا ظلم اینا ظالمہ نے کیتا پاکستان دے اندر آن واسطے میں نے اے بھی پڑھے آئے ایک 16 سال دی بچی ایک 16 سال دی بیٹی ہے بچی ہے اے آندیاں انہیں اپنے سینے دے نال قرآن لگایا ہے اللہ دی قسم ہوئے نوجوانوں اساں قرآن چھڑ کے تے فیس بک نال پیار پا لیا ہے انگریز دی بک نال پیار کرنے والوں کبھی رب دی
پیار کر کے تے ویکھیا کرو توتیاں بچانے والوں تے موٹر سائیکلاں دیاں بانسریاں کٹ کے بیماراں کو پریشان کرنے والوں جشن منانے والوں پاکستان ایویں تے نہیں حاصل ہویا پاکستان ایویں تے نہیں مل گیا اس ملک واسطے قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں نے اس نوجوان نے قرآن دے سینے دے نال لگایا ہے نا قرآن دی تلاوت کرتی آ رہی ہے ان سال ہندوؤں دے سکھاں نے اس 16 سال بچی نوں پکڑ لیا ہے توبہ اللہ میری توبہ قرآن دے ورق پاڑ دیتے جاندے نے زمین دے ورق بچھا دیتے جاندے نے اس نوجوان بیٹی نوں اینا قرآن دے برکت دے لپا لیا جاندا ہے توبہ اللہ میری توبہ اس نوجوان بیٹی دی عزت نوں تار تار کر دیتا جاندا ہے اس بیٹی نے اپنی جان جانے آفرین دے حوالے کر دیتی ہے ابھی خلقونا قربانیاں پاکستان واسطے انہاں لوگوں نے پیش کر دیتی ہے آج پاکستان دے اندر ہر شے موجود ہے پاکستان دے اندر رشوت دے موجود ہے پاکستان دے اندر ڈاکے دے موجود ہے پاکستان دے اندر شرک دے موجود ہے پاکستان دے اندر بے حیائی دے موجود ہے پاکستان دے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن نہیں تو اسلام نظر نہیں آ رہا رب دے قرآن دا نظام نظر نہیں آ رہا آؤ میرے بھائی میرے بزرگ جے رب نے نعمت پاکستان جیسی عطا فرما دیتی ہے تے رب دا واسطہ جے ہمیں نہیں رب نے نعمت دیتی اس نعمت دے بدلے بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کی دیا گئیاں نے خدا را اجے ویلا جے موقع جے اج اسی قرآن نال پیار پا لئیے پاکستان دی قدر اونج کریے جویں قدر کرن دا حق ہے جدوں پاکستان جس کلمے دی بنیاد تے بنایا گیا ہے اس کلمے دے معنی مفہوم نو سمجھ لئیے اس کلمے تے اسی اپنی زندگی گزارنی شروع کر دئیے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین ساری دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ